بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیز ہم دیکھتے رہے جو دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں تھا، تو یہ بھی تو بدنگاہی ہو رہی ہے۔ ہر بات ہمیں معلوم ہو یہ ہم پر واجب نہیں ہے، لیکن نظر کی حفاظت ہم پر واجب ہے۔ برائی کا اتنا عام ہو جانا کہ برائی کے برے ہونے کا خیال دل سے نکل جائے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ فرمایا آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ العینان زناہما النظر، ہم سب جانتے ہیں کہ زنا حرام ہے، ناجائز تعلقات حرام ہیں۔ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام جس برائی کو منع کرتا ہے اس برائی تک جانے والے تمام راستوں کو بھی روکتا ہے۔ دنیا کے قوانین میں کے باوجود جرائم کیوں ہوتے ہیں کہ وہاں اتنا اہتمام نہیں ہے۔ جرم کو جرم کہتے ہوئے جرم تک پہنچانے والے تمام راستوں کو بھی بند کرنا، یہ جرم کو روکنے کا اچھا طریقہ ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ جو بھی برائی ہے اس برائی تک جانے والے راستوں کو بھی اسلام نے منع کر دیا۔ مثال کے طور پر اسلام کے ابتدائی زمانے میں جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو شراب کو حرام کیا گیا، اور جن برتنوں میں شراب بنایا جاتا تھا ان برتنوں کے استعمال پر بھی روک لگا دیا گیا۔ ان برتنوں میں نبیذ بناتے تھے، اس زمانے میں پانی میں کھجور ڈال دیتے تھے ایک مٹھاس لانے کے لیے، تو ان برتنوں میں نبیذ بنانے اور نبیذ کو بنانے کے لیے اس میں پانی رکھنے سے بھی منع کر دیا۔ کیوں بھائی؟ حالانکہ ان برتنوں میں تو کوئی ایسی خرابی نہیں تھی۔ فرمایا کہ وہ شراب تک لے جانے کا راستہ تھا، اس سے شراب کیا جا سکتی تھی، یا نبیذ بنانے میں لاپرواہی کی وجہ سے وہ نبیذ شراب میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ تو اسلام کی یہ خوبی ہے کہ جو چیز ممنوع ہے وہاں تک پہنچنے والے راستوں کو بھی اسلام ممنوع قرار دیتا ہے۔ زنا حرام ہے تو وہاں تک پہنچانے والے جو ذرائع ہیں، بد نظری ہے، بد کلامی ہے، بے پردگی ہے، ناجائز دوستی ہے، محرم غیر محرم کے جو قوانین ہیں، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اصل برائی کو روکنے کے لیے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کو منع کیا جو وہاں تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، بدنگاہی۔ اور بھائیو اس زمانے میں بدنگاہی عام ہی نہیں ہو گئی، بلکہ بدنگاہی کے بدنگاہی ہونے کا احساس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اس طریقے سے، بدنگاہی کسے کہتے ہیں کہ ہماری نظر کسی ایسی چیز پہ پڑے جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ تو بدنگاہی ہے بھائی۔ جو اجنبی عورتیں ہیں، چاہے ان کی تصویر ہو، چاہے ان کی ویڈیو ہو، چاہے وہ بذات ہو، اور حکم یہی ہے کہ عورتوں کو جہاں پردے کا حکم ہے وہی مردوں کو حکم ہے کہ اگر وہ بے پردگی اختیار نہ کیے ہوئی ہوں، پردہ نہ کی ہوئی ہوں، تو مردوں پر لازم ہے اپنے نظر کی حفاظت کرنا۔ نظر کی حفاظت میں بعض موقعوں پہ اتنی غفلت ہو چکی ہے کہ وہاں پہ احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم سے بد نظری ہو جاتی۔ بعض جگہوں پہ تو احساس ہے، جیسے مثال کے طور پر کہیں پر کوئی اجنبی عورت ہے تو اس سے لوگ نظر بچا لیتے ہیں، جو دیندار ہیں، جن کو اللہ نے یہ شعور دیا ہے۔ لیکن بعض جگہوں پہ احساس بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک چیز آج کل عام ہو گئی ہے، آپ کے پاس کوئی ویڈیو آتی ہے اور ویڈیو میں کوئی خاتون نیم عریاں لباس میں یا کسی بھی انداز میں ہوتی ہے اور لوگ اس کو شوق سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں جو بات کہی جاتی ہوتی ہے اس بات کی خاطر یا اس نعت کی خاطر یا وجہ جو بھی ہو، جتنی دیر اس بات کو سن رہے ہیں اتنی دیر ایک اجنبی عورت یا وہ عورت جو بے پردہ ہے
یا وہ عورت جو ایسے لباس میں ہے جو لباس اور اس انداز میں اس کو دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہم بات کو سننے پر متوجہ ہیں اور نظر ہماری اس پہ ٹکی رہتی ہے، اتنی دیر تک تو ہم غلط جو چیز نہیں دیکھنے کی ہے ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ آج کل یہ چیز تقریباً کامن ہو گئی کہ نہیں ہو گئی ہے؟ اب بتائیے کہ بعض جگہوں پہ گناہ ہم سے ہوتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا۔ ہم میں سے ہر آدمی کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ ایسی کوئی چیز آئی ہوگی، ہم تو بات سننے پر متوجہ رہے اور جتنی دیر ہم اس ویڈیو کو دیکھتے رہے ایک ایسی چیز ہم دیکھتے رہے جو دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں تھا۔ یہ بھی تو بدنگاہی ہو رہی ہے۔ ہر بات ہمیں معلوم ہو یہ ہم پر واجب نہیں ہے، لیکن نظر کی حفاظت ہم پر واجب ہے۔ بھائی اس ویڈیو میں کیا بات کہی گئی، ٹھیک ہے کوئی بات بھی ہوگی، وہ بات نہیں معلوم ہو ہم کو تو کیا نقصان ہونے والا ہے، لیکن اتنی دیر جو ہماری بدنگاہی ہوئی۔ ایسے ہی اخبارات میں تصویریں شائع ہوتی ہیں، ہورڈنگز پہ تصویریں ہوتی ہیں، نظر کی حفاظت تو ہر جگہ کرنی ہے۔ فرمایا کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو آج کے دور میں نظر کی حفاظت ایمان والوں کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے، کیونکہ بد نظری کے اسباب قدم قدم پر فراہم ہیں اور اتنے عام ہو چکے ہیں کہ بہت سی مرتبہ ہم سے بد نظری ہوتی ہے اور ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ واقعی ہم سے بد نظری ہوئی ہے۔ افسوس کا تو یہ عالم ہے کہ ایسے ایسے اخبارات لوگ مسجدوں میں لے کے آ جاتے ہیں جن میں برہنہ تصویریں ہوتی ہیں، جس میں بے پردہ تصویریں ہوتی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ برائی کا اتنا عام ہو جانا کہ برائی کے برے ہونے کا خیال دل سے نکل جائے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں، اس سے بچنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔